حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا یہ ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے ہر جمعرات کو، آج کا ہمارا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ آج کا عنوان ہے فضلائے مدارس کی خدمت میں 10 گزارشات۔ فضلائے مدارس کی خدمت میں 10 گزارشات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے تعلیمی سفر کو بخیر و خوبی مکمل کیا، جس پر آپ قابل صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب اس کی اشاعت و تحفظ کا فریضہ آپ کے کاندھوں پر آن پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام اور اہلیان اسلام کو ہدف تنقید بنانے کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ فرقواریت، تخریب کاری، دہشت گردی، انتہا پسندی اور جہالت ملکی استحکام کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں علماء کرام پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ملک کو اس فضا سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اہلیان وطن علم، امن اور اتفاق سے پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ اس حوالے سے چند گزارشات پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو امید ہے کہ حالات کا پانسا ضرور پلٹے گا اور ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ نمبر 1، عقائد و مسائل اہل سنت والجماعت پر سختی سے کار بن رہیں اور انہیں صدق دل سے اختیار فرمائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً اباحیت پسندی، آزاد خیالی، فکری یورش، مغربی افکار، ذہنی کجروی، لیبرلزم، سیکولرزم اور بے دینی کا زور ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں جہاں عقائد میں خرابیاں پیدا کر دی گئی ہے، وہاں الحاد و ارتقاء اور بدعات کے بھوت بھی منہ کھولے کئی سادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت اور فقہ کی تعلیمات و تشریحات کے مطابق عوام کو صحیح اسلامی عقائد و مسائل سے آگاہی کرائیں۔ نمبر 2، مسنون اعمال کی پابندی کریں، کیونکہ سنت ایک ایسے نور کا نام ہے جس سے دلوں میں روشنی، دماغ میں نورانیت، سوچ اور فکر کو تازگی ملتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دین میں نئی اختراعات و خرافات اور رسومات سے دلوں میں تاریکیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے خود بھی بچیں اور عوام کو بھی بچنے کی حکمت کے ساتھ تلقین کریں۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی نصیحت کی اور فرمایا، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے یہ کئی بار سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، کینہ، غیبت اور حسد وغیرہ شیطانی وار ہیں۔ اس لیے ان روحانی بیماریوں سے ہر وقت اپنے آپ کو اور عوام کو بچائیں۔ عقیدے کے نمبر 4 ہے عقیدے کے تحفظ و اشاعت کی بھرپور محنت کریں۔ اس پرفتن دور میں جہاں اہل اسلام کو تحت کیا جا رہا ہے، وہاں اہل باطل ان کے عقائد پر بھی شب خون مار رہے ہیں اور دین اسلام کی تابناک اور مثل آفتاب روشن تصویر پر کفر و شرک اور فسق و فجور کی پرچھائیاں ڈال رہے ہیں۔ ایک ایسا ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف عمل ہے جو ماڈرن اسلام کی صورت میں پیش کیا جا
سکے۔ اس میں اسلام کی اساسیات کو کمزور کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے وطن کی بنیاد ہی اسلام ہے، اس لیے اسلام کی حفاظت کرنے والا جہاں دین کا محافظ ہے، اس لیے اسلام کی اصلیت اور حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کریں اور لوگوں کی ملامت اور بے دین طبقے کی منفی پروپیگنڈے کی پرواہ کیے بغیر اس میدان میں آگے بڑھیں۔ بدقسمتی سے آج ایک طبقہ اسلامی لبادہ اوڑے دین اسلام کی مسلمات کی من مانی تشریح کر کے اہل اسلام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا ہے اور امت کے اجماعی اور اتفاقی نظریات کو اختلافی اور افتراقی بنانے کے درپے ہے۔ اس کے شر سے خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیے۔ تحفظ دین کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت، فروغ اور پرچار کی ذمہ داریوں سے خود کو کبھی بھی بری ذمہ نہ سمجھے، بلکہ یہ دونوں آپ ہی کے مناسب ہیں۔ نمبر 5، اساتذہ کا ادب و احترام کریں، کیونکہ ادب وہ پہلا زینہ ہے جس کو عبور کیے بغیر آپ دین کا فیض عام نہیں کر سکتے۔ محض نقوش اور الفاظ کی شناخت کو ہرگز علم نہ سمجھیں، بلکہ علم اور اس میں پختگی ادب سے ہی آتی ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہا کریں اور ان کے پاس جاتے وقت حسب استطاعت تحائف بھی لے جایا کریں۔ اپنے دینی کام کی کارگزاری ان کو سناتے رہیں اور ان سے مشاورت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی طرح اپنے ہم سبق دوستوں کا بھی خیال کریں، ان سے گاہے بگاہے رابطہ رکھیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو حتی الامکان ان کی داد رسی کریں اور ان کو اپنے دکھ سکھ میں شریک رکھیں۔ نمبر 6، اکابر و مشائخ کی تحقیقات پر مکمل اعتماد رکھیں اور اختلافی مسائل میں جمہور امت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اکابر کے ساتھ کسی مسئلے میں رائے کا اختلاف ہو تو اپنی رائے پر اکابر کی رائے کو ترجیح دیں۔ شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے دارالعلوم کراچی میں طلبہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تقریباً 50 سال تک مختلف فکری و اعتقادی اور فقہی و اجتہادی مسائل پر تحقیق کی اور تحقیق کے دوران بعض علمی و فقہی ایسے مسائل بھی میرے سامنے آئے جن کے بارے میں ذاتی تحقیق و مطالعے کی بنا پر میری ذہنی رائے اکابر اہل سنت کی تحقیقی رائے سے مختلف رہی، لیکن میں نے تقریری و تحریری طور پر کبھی پبلک کے سامنے اپنی ان ذہنی آراء کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ خود کو اکابر و اسلاف کی علمی و تحقیقی سطح کے برابر لانے کا تصور بھی دل میں پیدا نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہی سوچا کہ میری اس ذہنی رائے کے پیچھے تحقیق میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ اسی سوچ و فکر کے تحت ہمیشہ اپنے اکابر و اسلاف کی تحقیقی آراء کو ہی اصح سمجھا، انہی کو دل و جان سے قابل قبول جانا اور انہی کی اتباع و پیروی کو اپنے لیے باعث ہدایت و نجات سمجھا۔ بلکہ ان میں سے بعض مسائل ایسے بھی تھے جن کے بارے میں طویل مدت کے بعد تحقیقی طور پر بھی مجھ پر یہ منکشف ہو گیا کہ اس مسئلے میں بھی اکابر کی تحقیق و رائے ہی مدلل و محقق تھی۔ میں نے جن دلائل پر اپنی رائے قائم کی تھی وہ تو ریت کا گھروندہ تھا۔ اس لیے میں اپنے عزیز علماء کرام اور طلبہ سے درخواست کرتا ہوں
ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اکابر و اسلاف کی اجماعی و اتفاقی تحقیقات و تعلیمات سے کبھی بھی انحراف و انکار نہ کرنا، اور نہ ہی کبھی جمہور اہل سنت کا دامن چھوڑنا، کیونکہ ہمارے علم و فن اور دیانت و امانت کی انتہا بھی ان کے علم و حکمت کی ابجد کو نہیں چھو سکتی۔ انہی پر اعتماد میں ہماری نجات ہے اور انہی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ نمبر 7، دینی مدارس میں علوم نبوت کے حصول کے بعد معمولات نبوت کے حصول کے لیے خانقاہوں میں اہل اللہ کی صحبت میں کچھ وقت ضرور گزاریں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اصلاحی تعلق قائم فرمائیں، اور علم حدیث میں جیسے آپ کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اسی طرح کسی شیخ طریقت سے بیعت ہو کر روحانی سلاسل میں اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مضبوط بنائیں۔ اس کے فوائد و اثرات آپ اپنی عملی زندگی میں محسوس فرمائیں گے۔ نمبر 8، اگر آپ محقق، سکہ بند، پختہ علم اور بالغ نظر عالم بننے کے خواہاں ہیں تو تشدد و تعصب کو ترک کر کے علم میں پختگی اور گہرائی والا مزاج بنائے۔ نمبر 9، اختلافی مسائل میں گفتگو کرتے ہوئے اعتدال کا خیال رکھیں، دین اسلام کے متصادم نظریات کو دلیل اور برہان کی زبان سے واضح کر کے اسلام کی صحیح ترجمانی کریں، اور فراست و بصیرت کو اپنا کر عملی میدان میں آئیں، کسی بھی مسئلے میں راہ اعتدال کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے اکابر کا مزاج اعتدال پسندی والا رہا ہے۔ اس کے فوائد ہیں کہ آج وہ طبقہ جو جہالت اور کم علمی کی بنیاد پر ہم سے دور تھا، وہ اسلام کی طرف کھینچا آ رہا ہے۔ دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا اہل علم و فضل کا شیوا نہیں ہے۔ نمبر 10، وطن سے دہشت گردی، فرقہ واریت، جہالت کے خاتمے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیں، عوام میں جذبہ حب الوطنی کو ہر فارم پر اجاگر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع، عمل صالح اور رزق واسع نصیب فرمائے، دین اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے، دین اور وطن دونوں کا محافظ بنائے، اور آپ کی تمام مساعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کوالالمپور، ملیشیا، جمعرات 27 اپریل 2017۔